آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم مدینہ منورہ کے فضائل، اس کی مقدس حدود اور ان دلفریب نبوی روایات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے صدیوں سے اس شہر کو اس قدر محترم اور خاص بنا رکھا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری آج کی اس گفتگو کے اہم نکات کچھ یوں ہوں گے: حرم کی تعریف کیا ہے، مقدس حدود کے کیا اصول ہیں، نبوی حفاظت اور فرشتوں کا کیا کردار ہے، یہ شہر پاکیزگی کی بھٹی کیسے ہے، بے پناہ اجر والے مقامات کون سے ہیں، اور سب سے آخر میں اس شہر سے جڑی ایک لازوال محبت پر بات کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے حرم کی تعریف اور اس کی مقدس حدود کے تعین کو سمجھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی حرمت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کی گئی تھی، لیکن تاریخی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی یہ جو جغرافیائی حدود ہے نا، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرمائی تھیں۔ یہ حدود جبر ایر سے شروع ہو کر جبل فور تک اور دو سیاہ پتھریلے میدانوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، یعنی شہر کے گرد تقریباً 12 میل کا ایک ایسا رقبہ ہے جو ایک مکمل روحانی اور جغرافیائی دائرہ بناتا ہے۔ اب ہم مقدس حدود کے اصولوں کو دیکھتے ہیں اور مکہ اور مدینہ کا ذرا موازنہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ مدینہ منورہ کے اصول مکہ کے مقابلے میں قدرے نرم ہیں۔ جہاں مکہ کی حدود میں مکمل سختی ہے، یعنی گھاس کاٹنا یا پودے توڑنا بالکل منع ہے، وہیں مدینہ کے رہائشیوں کو ضرورت کے تحت مثلا جانوروں کے چارے کے لیے گھاس کاٹنے کی تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے۔ ہاں، شکار کرنا یہاں بھی سختی سے منع ہے اور گناہ ہے، لیکن اس پر مکہ کی طرح کوئی لازمی، رسمی اور مالی جرمانہ عائد نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں نبوی حفاظت اور فرشتوں کے ذکر کی طرف، جو اس شہر کو ایک مکمل محفوظ شہر بناتے ہیں۔ تاریخی اور نبوی نصوص کا مطالعہ کریں تو ایک بہت ہی کمال کا تصور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس شہر کی سرحدیں صرف ان پہاڑوں یا پتھروں سے محفوظ نہیں ہیں، بلکہ غیر مرئی پہرے داروں کی ایک باقاعدہ فصیل ہے۔ ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان راستوں کی حفاظت دراصل کر کون رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں صحیح بخاری کے اس شاندار حوالے سے ملتا ہے۔ فرشتے باقاعدہ صفیں باندھے مدینہ کے راستوں اور داخلی دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں، اور یہ پہرا کس لیے ہے؟ تاکہ وبائی امراض یعنی طاعون اور دجال کی دہشت کو اس مقدس حرم میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ یہ بالکل ایک ناقابل تسخیر قلعے جیسی کیفیت ہے جو اس شہر کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کا کمال تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب باری آتی ہے اس شہر کو پاکیزگی کی بھٹی قرار دیے جانے کی کہ کیسے یہ فعال طور پر مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ احادیث میں ایک بدوی کا واقعہ ملتا ہے جو بخار میں مبتلا ہو کر اپنی بیت واپس لینا چاہتا تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ شہر منافقت، کھوٹ اور برے لوگوں کو خود سے باہر نکال پھینکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بھٹی کی تیز آگ لوہے کو تپا کر اس کا زنگ اور میل کو چل دور کر دیتی ہے اور اسے چمکا دیتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ شہر خلوص اور سچائی کی کسوٹی ہے۔ اور پھر ذرائع میں موجود ایمان کا یہ حیرت انگیز استعارہ دیکھیے، جیسے ایک سانپ خطرہ محسوس کر کے فوراً اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح فتنے اور خطرے کے وقت ایمان فطری طور پر مدینہ منورہ کی محفوظ پناہگاہ کی طرف سمٹ آتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست روحانی کشش ہے جو اہل ایمان کو جبیلت کے تحت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک سچے مومن کا دل قدرتی طور پر اسی شہر کی طرف کیوں بھاگتا ہے۔ روحانی تحفظ کے بعد اب ہم ان مقامات کا ذکر کرتے ہیں جہاں بے پناہ اجر ملتا ہے اور روحانی ثواب میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ شہر کے بالکل قلب میں، مرکز میں عظیم الشان مسجد نبوی موجود ہے، اور اسی مسجد کے اندر وہ مبارک جگہ ہے جسے روضہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں احادیث میں صریحاً ذکر ہے کہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا وسیع پیمانہ اور مرکزیت واقعی ایک حیرت انگیز اور روح پرور نظارہ ہے۔ مستند تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں پڑھی جانے والی صرف ایک نماز کا ثواب کسی بھی دوسری جگہ پڑھی جانے والی 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد الحرام یعنی مکہ کے۔ پوری دنیا میں یہ ایک ایسا روحانی فائدہ ہے جس کی واقعی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ 1000 گنا ثواب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے علاوہ ایک اور انتہائی تاریخی اور یادگار مقام مسجد قباء ہے۔ اس کے دلکش سفید فن تعمیر اور پرسکون راستوں سے گزرنا بجائے خود ایک تجربہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد زائرین کو ایک بہت ہی منفرد روحانی ترغیب بھی دیتی ہے۔ وہ ترغیب کیا ہے؟ تاریخی نصوص مکمل تصدیق کرتی ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے پاکی حاصل کر کے یعنی وضو کر کے مسجد قباء آئے اور یہاں صرف ایک نماز ادا کرے تو اس سے ایک مکمل عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔
सोचने की बात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी आसानी के साथ इतना बड़ा अजर हासिल कर लेना इस शहर की बेपनाह फजीलत की कितनी शानदार झलक है। आखिर में हम इस शहर की एक लाजवाल मोहब्बत पर बात करेंगे जो इसके माहौल और लोगों के दरमियान कायम है। मदीना के मुज़ाफ़ात में फैला हुआ एक वसी पहाड़ी सिलसिला है जिसे हम जबल ओहद के नाम से जानते हैं। जबल ओहद सिर्फ एक मशहूर तारीखी जंग का मकाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बुलंदबाला निशान है जो अपने अंदर एक नाकाबिल यकीन और बिल्कुल हकीकी रूहानी शऊर भी रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उहद वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। उलमा इसकी वजाहत करते हुए बताते हैं कि ये कोई महज शायराना इस्तारा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लफ्ज़ी और हकीकी बात है। यानी अल्लाह ताला ने इस पहाड़ को बाकायदा एक शऊर, एक इदराक अता किया है, जिसकी बदौलत वो वाकई मोहब्बत को महसूस करने और इसका जवाब देने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखता है। और इस शहर की मोहब्बत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआओं ने मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। आपने फ़ाल तौर पर इस शहर की माशी खुशहाली, इसके फलों, सा और मद में बरकत की दुआएं की, इसकी आबो हवा को सेहत बख्श बनाने की दुआ की और ख़ास तौर पर यह दुआ फरमाई कि मोमिनीन के दिलों में इस शहर के लिए मक्का के बराबर या उससे भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए। इन दुआओं में एक गैर मामूली इल्तिजा ये भी थी कि ऐ अल्लाह मदीना में उससे दोगुनी बरकत अता फरमा जितनी तूने मक्का में अता की है। ये दुआ उस बेमिसाल रूहानी मर्तबे को उजागर करती है जो ख़ास तौर पर इस हरम के लिए तलब किया गया था। ये अल्फाज हकीकतन उस शहर की हैसियत को दुनियावी और रूहानी दोनों पैमानों पर मुमताज़ कर देते हैं। तो आज की इस मालूमाती निशिस्त को इस गहरी सोच पर ख़त्म करते हैं। अगर एक शहर बिल्कुल किसी भट्टी की तरह लोगों की मुनाफिकत और खोट को दूर करने की ताकत रखता है, तो उसकी ज़ियारत किसी इंसान की रूह को किस तरह मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकती है। जामे तारीख़ी और रूहानी शवाहिद वाज़े करते हैं कि मदीना महज एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि कुलूब को पाक करने वाले एक तजरिबा गाह है। और दरअसल यही वो मिगनातीसी राज है